لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔ میرا ایک دوست برما میں تھا، امام ابو حنیفہ کی اتباع کرتا تھا، سعودی عرب میں آ گیا تو وہ اب امام احمد حنبل اب کسی اور ملک میں چلا گیا تو کسی اور امام کی اتباع شروع، تو پیسے کمانے کے لیے مذہب بدلا ہے نا۔ اگر آپ مصر چلا جائے تو شافعی ہو جائے گا، اور حبشے میں چلا جائے سوڈان تو مالکی ہو جائے گا۔ مذہب تو نہ ہوا، تو کھیل ہوا۔ ایک عالم سے اگر سورۃ اخلاص کا ترجمہ ہم سیکھ لیں پھر آگے پڑھا سکتے ہیں۔ حضور کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیۃ، اگر ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے تو آگے پہنچاؤ۔ ہمارے دوست سنین کو کرنٹ لگنے سے انتقال، اللہ مغفرت فرمائے، جو بھی فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ حضور بشر ہیں، جو نور کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہو جاتا ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تمام انبیاء بشر ہیں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا اعلان کر دو انما انا بشر مثلکم قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ 1400 سال گزر گئے، کلمہ پڑھے، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ نور والے نبی کا پڑھتے ہو یا بشر والے نبی کا پڑھتے ہو، مسلمان کیسے ہو تم؟ سیدھا تلاوت کا وہی طریقہ ہے جیسے عام سیدھا ہوتا ہے، اور طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے سیدھا کرتے ہو نماز وہی سیدھا تلاوت ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرے کی نیت عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے۔ جب حضور کا حکم ہو گیا بات ختم ہو گئی۔ یا تو حضور فرما دیتے کہ بی بی عائشہ صرف تیرے لیے ہے یا صرف عورتوں کے لیے ہے، پھر مرد نہ کرتے۔ ہماری زمین ہے، میرے ہمسائے زمین کاٹ کاٹ کے اپنی زمین ملا رہے ہیں، انشاءاللہ قیامت میں وہی زمین ان کے گلے میں ڈالی جائے گی جتنا کاٹیں گے۔ اب دنیا میں وہ نہیں مانتے تو قیامت تو ہے ہی نا۔ ہم نے اپنے بھائی کے رشتے کی وجہ سے اب بہن کی شادی کرا دی، بھائی کے نکاح کر لیا، پھر انہوں نے اپنی بیٹی کی کروا کر طلاق لے لی، مجھے نہیں پتا کیا ہے، بہرحال جو ہوا اب ہو گیا، اللہ کی مرضی، شادی بھی ہو گئی، طلاق بھی ہو گئی، بات ختم۔ ایک بندے نے اپنی زمینیں دوسروں کے نام کر دی، پٹواری کے پاس گواہوں کی موجودگی میں بیان دے کر، حالانکہ اس کے پاس ملکیت کے کاغذات تھے، اسی پہ لین دین کیا، بھائی اس کی نہیں تھی اور بیچی ہے، قیامت میں پکڑا جائے گا۔ کیا آپ فتویٰ تحریری تو فتویٰ دارالافتاء سے ملتا ہے، یہاں دارالافتاء مکے میں بھی ہے، طائف میں بھی ہے، جدے میں بھی، ہر جگہ ہے۔ یہ نیچے اترو نا، اسی دروازے گیٹ نمبر 74 سے نیچے مفتی بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، فتویٰ لے لو۔ اگر بیماری کی وجہ سے پیشاب کے قطرے آئیں تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا، وہ کپڑا بھی دھو لے، مغرب کو جو وضو کریں گے عشاء تک چاہے قطرے آتے رہیں، نماز پڑھیں، طواف کریں نفل، پھر عشاء کے لیے نیا وضو کریں گے۔ طواف کے بعد زوال کے وقت نفل نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں۔ جیرانہ سے اور مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ اگر آدمی نے مناسک عمرہ ادا کر لیے ہیں تو اپنی بیوی سے مباشرت کر سکتا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد بیوی فارغ ہو جاتی ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے؟ عجیب لوگ ہیں، کہتے ہیں نہیں مکہ شریف پاک ملک ہوا نا، پاک ملک میں تو بیوی کے ساتھ ملنا بھی تو کوئی گناہ تو نہیں ہے، اور اگر یہ بیوی کو ملنا مکے میں منع ہے تو یہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں، کیوں اپنا وقت خراب کرتے ہو؟ کیا بوڑھے اور بیمار کے لیے عمرہ کیا جا؟ ہاں بالکل کیا جا سکتا ہے۔ صفا مروہ کے لیے افضل یہی ہے کہ وضو ہو نہ ہو تب بھی صفا مروہ ہو جاتی ہے، لیکن آج کل بہتر ہے وضو، کیونکہ ان کو مسجد میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اگر زمین کا وراثتی حصہ ہم اپنی بہن سے لے کے عمرہ کروا دیں، زمین ہو 10 لاکھ کی اور تم 1 لاکھ میں عمرہ کروا دو، اچھی بہن کی خدمت کر رہے ہو، تو زمین اس کے پاس رہنے تو اس میں سے کنال 1 بیچ کے آ جائے گی۔
ہم نے آپ کو عمرہ کرایا تھا، بھئی عمرے پہ تم نے 1 لاکھ خرچ کیا، زمین ہے اس کی 10 لاکھ کی، تم 9 لاکھ اس کا کھا رہے ہو، آرام تھوڑا احسان بھی جتا رہے ہو۔ قادیانیوں سے بالکل تعلق رکھنا حرام ہے۔ داڑھی 1 مشت رکھنی جو ہے وہ سنت ہے۔ اگر دوسرے عمرے کے لیے مسجد عائشہ سے نام باتیں بالکل جائز ہے۔ رکوع میں شامل ہونے والا جو ہے اس کی رکعت مل جاتی ہے، من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعۃ، جس کو رکوع مل گیا رکعت مل گئی۔ حرم کے اندر ہو یا باہر ہو، نماز ہو فرض ہو یا نماز جنازہ ہو، ایک آدمی کی جگہ خالی رکھ کر امام کی اقتداء کی، وہ نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کیا نماز قضا عمری پڑھنا بالکل ضروری ہے۔ حضور پاک کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو حضور نے پڑھی ہیں، ورنہ فرماتے بھی پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ قضا ہو گئی۔ اگر امام نماز کے بعد اجتماعی دعا کریں وہ جائز ہے، لیکن نہ کریں تب بھی جائز ہے۔ دعا سب کرتے ہیں، بعض ہاتھ اٹھاتے ہیں بعض نہیں اٹھاتے۔ یہ کوئی ایسے جھگڑے نہیں ہیں کہ جن پر ایک دوسرے سے سر پھٹول کرو۔ ہاتھ اٹھانا بھی حضور سے ثابت ہے، نہ اٹھانا بھی ثابت ہے۔ اگر کوئی سسر اپنی بہو کو بری نیت سے چھاتیوں سے پکڑ لے، اس کا نکاح ختم ہو گیا، بیٹا گیا فارغ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کسی مسجد میں قالین بچھے ہوں، غور سے پتہ چلتا ہے قالین پر بتوں کی تصویر ہے، تو وہ فوٹو کھینچ کے حرم کے امام کو پہنچاؤ۔ یا تیرے دماغ میں بت خانہ ہے تو کیا کہیے۔ میں بینک سے گاڑی لے رہا ہوں، پاکستان میں بینک والے بولتے ہیں کہ انشورنس کروائیں۔ بہرحال گزارش ہے کہ بینک سے سود پہ گاڑی لینا حرام ہے۔ ایک ہے کہ بینک گاڑی خود خریدے اپنے نام پھر تمہیں بیچے، وہ جائز ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسجد عائشہ میقات ہے۔ کس نے کہا ہے میقات ہے؟ تم جو نہ سمجھو تو میں کیا کروں؟ یہ ہل ہے، میقات نہیں ہے۔ حضور پاک نے جب یہ میقات نہیں، بیوی اپنی کو کیوں بھیجا وہاں؟ کوئی عقل کیا کرو، کہاں پڑھتے رہے ہو؟ یہ میقات نہیں ہے، لیکن مکے میں رہتے ہوئے آدمی عمرہ کرے تو اس کو حد حرم سے باہر جانا پڑے گا، یہ ہل ہے۔ میری والدہ فوت ہو گئی، آپ دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے۔ بچی کے رشتے کے لیے بزرگوں نے یہی لکھا ہے کہ سورۃ الرحمن 3 دفعہ روزانہ پڑھ کے اول آخر درود شریف پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ خیر کے رشتے عطا فرمائیں گے۔ لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں۔